اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. ایک درود بجے محمد و محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دین امامت اور امامت دین کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، اور کل اس سلسلے میں وارد موضوع ہے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت پیش کیے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک نبی، ایک رسول جب خدا کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ رسول، ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل کیا تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر نورانیت کی جانب لے آؤ، ان کی ہدایت کرو، ان کو نور کی جانب لے آؤ. باذن ربہم، ان کے پروردگار کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید. وہ یہ نور، جو وہ کیا نور ہے، اس نور کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ در حقیقت وہ نور صراط مستقیم ہے، اس رب کا راستہ ہے جو کہ عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے. بس یہ اس مختصر سی آیت کے اندر در حقیقت جو رسالت کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، اس کو اس ایک جملے کے اندر بیان کیا گیا کہ تمہارا مقصد، تمہیں بھیجنے کا مقصد، اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہی سے اور ظلمتوں سے نور کی جانب لے آؤ. اس سلسلے میں بات بیان ہوئی کہ جب رسول آتا ہے تو کس طرح سے کام انجام دیتا ہے. کیا وہ ایک درسگاہ، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ تو بیان ہوا کہ نہیں، رسول کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے کہ جب جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں جس وسیلے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جب وہ آمادہ ہو جائے تو اس سے پھر ایک ایک کر کے نہیں، 100 کر کے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں انسان تیار ہو کر باہر نکلیں. گمراہی کی حالت میں جو انسان اس جگہ آئیں، جب یہاں سے خارج ہوں تو وہ ایک منور صورت میں، ایک نورانی صورت میں باہر نکلیں. اس طرح کی ایک تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا جامع اسلامی یا اسلامی معاشرہ یا اسلامی نظام آپ کہہ لیں. یعنی امام یا رسول کیا کرتا ہے؟ ایک ایک کر کے لوگوں کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کا ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے کہ یہ معاشرہ اس طرح سے بن جائے کہ جو لوگ اس میں رہیں خود بخود اس طرح سے ان کی تربیت ہو کہ اس میں چند سال رہنے کے بعد منقلب ہو جائیں، نورانیت کی طرف آ جائیں. پھر ایک ایک کر کے رسول کو ضرورت نہ پڑے لوگوں کی تربیت کرنے کی. نظام اس طرح بن جائے، جامع اس طرح بن جائے، معاشرہ اس طرح سے بن جائے. اور یہ بات بیان ہوئی کہ درست ہے، اس کام میں چند سال لگتے ہیں، شروع میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے اس کو تشکیل دینے میں، لیکن جب یہ تشکیل پا جائے تو اس کے جو ثمر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر آپ آئیں اور ایک ایک کر کے لوگوں کی تربیت کریں یا کسی اسکول وغیرہ میں یا کالج وغیرہ میں تربیت کی جائے. بس نبی آتا ہے، جامع اسلامی کو تشکیل دیتا ہے، اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے. پھر بات یہ بیان ہوئی کہ در حقیقت جب آپ اپنا، مثلا اگر ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب اپنا پیغام لے کر آتے ہیں تو کفار کے اس معاشرے کے اندر، اس مشرکین کے معاشرے کے اندر اپنا پیغام جب پہنچاتے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کو شروع میں بہت زیادہ ریزسٹنس کا اور اس کے مقابلے میں ایک دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اس لیے آپ کی کوشش ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں کو جو اس دین کی جانب رغبت پیدا کرتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کو آپس میں یونائٹ کر دیا جائے، اس طرح سے ان کو ایک گرہ کے اندر باندھ دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ یہ اس معاشرے کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں اس کو مل کر نسبتاً آسانی سے سہ سکیں۔ اگر یہ لوگ الگ الگ ہوں گے تو اس دشواریوں کو، ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو جو کفار مکہ کی جانب سے ہیں اس معاشرے کے اندر اس کو نہیں سہ پائیں گے۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سے محکم طریقے سے آپس میں باندھ دیا جائے، ان کے دلوں کو متحد کر دیا جائے، ان کے اندر ایک ہدف ہو، ان کا ایک مقصد ہو، ایک راہ ہو، اور سب مل کر اس پر جو ہے وہ گامزن ہو۔ اس طرح کے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہم مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ مکے میں اس کام کی اجازت نہیں مل رہی تھی، مکے میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کا امکان نہیں تھا، اور جس طرح سے بیان ہوا کہ طریقہ کار کیا ہے رسول کا، کہ وہ اسلامی معاشرے کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتا ہے، بس مجبور ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پہ یہ کام میسر آ سکے۔ آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں۔ کیا ہے اس کا نمونہ؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اگر مثال لینا چاہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشرے کے اندر ایک مسجد ہے جو کہ محور ہے، ایک مسجد ہے جو کہ محور ہے۔ کس چیز کا محور ہے؟ یہی مسجد ہے جہاں نماز بھی ہوتی ہے، یہی مسجد ہے جہاں درس بھی ہوتا ہے، یہی مسجد ہے جہاں عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، یہی مسجد ہے جہاں سے لشکر بھی تیار ہوتا ہے، یہی مسجد ہے جہاں سے اقتصادی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، یہی مسجد ہے جہاں پہ عدالت بھی لگتی ہے۔ ہر چیز جو ہے سیاست کا، اقتصاد کا، ہر چیز کا محور یہ مسجد ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کا وہ یونٹ ہے کہ جہاں سے جو ہے اس کو پورا کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اس کو اگر آپ ایک جسے کہتے ہیں پیرامڈ کے طور پر اگر دیکھیں تو اس کی نوک کے اوپر، جو اس کے ٹاپ کے اوپر کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے، اور اس کے نیچے جتنے انسان ہیں سب برابر ہیں۔ اوپر خدا ہے، باقی انسان ہیں، اور ان کے درمیان آپس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی طبقات نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، ایک خدا، اس کے سب بندے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو مدینہ میں اس طرح سے تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی مثال لینا چاہیں تو یہ آئیڈیل جو معاشرہ تھا، جو ہم کو کچھ عرصے کے لیے 10 سال کے سے زیادہ اس کو ہم نہیں دیکھ پائے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ 10 سال کے اندر ایک بہترین مثال جو ہے آپ قائم کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو تربیت پانے والے افراد ہیں کیسے کیسے ہم کو نمونے ملتے ہیں تاریخ کے اندر، کہ اگر موقع ہو تو اس کو کچھ مثالیں بیان کریں گے کہ کس طرح کے لوگ اس معاشرے سے نکلتے ہیں، کس طرح سے جاں فشانی کرتے ہیں، کس طرح سے اب اس راستے کے اندر جو ہے اب جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق کے اندر دیکھیں کتنی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں، ہر طرح کے لوگ، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اس طرح سے اس دین کی خاطر جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک لایا گیا ہے، ان کے دلوں کو متحد کر دیا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ ایک مقصد کی خاطر۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ خدا تک جانا ہے، سب کا مقصد خدا ہے، سب کا راستہ ایک ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ جامعہ جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے کہ اگر 50 سال بھی اگر یہ معاشرہ اسی طرح سے چلتا، آپ کے بعد حکومت اور خلافت جو ہے وہ باغ دوڑ جو ہے اس معاشرے کی، وہ اگر صحیح ہاتھوں میں آتی تو 50 سال کے اندر شاید کوئی منافق نہ رہتا، اس طرح سے لوگ خود بخود ان کی تربیت ہو جاتی۔ کم از کم جو اسلامی معاشرہ ہے، کم از کم اس کی ہم کہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب کے سب مومن اس اعلیٰ درجے کے نہیں ہو پائیں گے، تب بھی اس کی کم از کم یہ خصوصیت ہے کہ جو مومن بننا چاہے اور جو اچھی طرح سے ایک اچھا انسان بننا چاہے، انسان واقعی بننا چاہے، اس کے لیے کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دیکھیں، جو اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا جب، تو اگر میں چاہوں بھی تو اس اعلیٰ درجے کا مومن نہیں بن پاؤں گا۔ جب اپنے گھر سے باہر نکلوں گا تو میں کتنے طرح کی مجھے جو ہے ریزسٹنس اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک جوان لڑکی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے حجاب کرنا چاہتی ہے، لیکن جب اپنے دوستوں میں جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک شخص ہے جو کہ اقتصادی لحاظ سے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن دیکھتا ہے جگہ جگہ اس کو رشوت دینی ہے، جگہ جگہ اس کو ربا اور سود کا کاروبار جو ہے اس کے اندر ملوث ہونا پڑ رہا ہے، اس کا جو ہے ایمان بلاخر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے نہ چاہتے آپ کے اوپر اثر پڑے گا، آپ کی غذا جب سالم نہیں ہوگی، آپ کے باقی چیزیں سالم نہیں ہوگی، آپ کی زندگی پر اثر، گرچہ آپ نے ظاہراً حلال کام کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ جو پیسہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے اس کے اندر حرام کی کتنی زیادہ آمیزش ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کے اثرات تو ہوں گے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ جب نہ ہو تو انسان کے لیے بہت مشکل ہے
کہ اچھی طرح سے ایک اچھا مومن، ایک واقعی مومن، ایک انسان واقعی بن سکے. لیکن اسلامی معاشرہ اگر ہو تو یہ کام اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں پھر بھی وہ نہ بننا چاہے تو بلا کر دیکھیں، جبر نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ تو نہیں کہ اگر اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا تو ہر شخص جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ مومن بن جائے گا، نہیں. پھر بھی اس کے اختیار اپنی جگہ باقی رہے گا. چاہو تو اس راستے ہدایت کو اپنا لو، چاہے تو راہ کفر کو اپنا لو. لیکن جو کرنا چاہے، جو اس راستے کو اپنانا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ ہے اس اسلامی جامع اور اسلامی معاشرے کی خصوصیت. یہاں پہ آ کے جو ہے ہم جب اس تناظر میں، اور پھر کہا گیا کہ یہ جو آپس میں مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ ولایت. ہم نے نام نہیں دیا، قرآن کی آیات سے اس طرح سے ہم کو محسوس ہوتا ہے، اس طرح سے بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن ولایت کا نام دے رہا ہے. دیکھیں بعض اس میں جو ہے اگر ہم کچھ آیات کی مدد سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومنین اور مومنات آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ولی کا. اسی ولایت سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک دوسرے کو، کیونکہ ان کا ہدف ایک ہے، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے، چاہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں اس راستے، اس راہ ہدایت کے اوپر جو ہے گامزن رہیں، اور کوئی باہر سے آ کر ان کو ان کے راستے سے ہٹانا دے. تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کی تلقین کرتے ہیں. جب ذرا سا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے برے کام میں، فوراً اس کو نہ یہ کہ مثلا اس کو جو ہے اس سے جو ہے اس کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کی ہمدردی میں چاہتے ہیں کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ کیوں ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے، نہیں، اس کو بھی آنا چاہیے. اس کو بھی لے کر آتے ہیں. اور ینہون عن المنکر، جب دیکھتے ہیں کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. وہی ولایت. بس اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے کس پہ قرار پاتی ہے؟ ولایت کے اوپر. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ عرض ہوا کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جیسی ولایت کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک خاص ولایت کا ذکر. نہیں، ابھی ہم پہلے سٹیج کے اندر ہیں. یہ ولایت ہے مومنین کی آپس میں ولایت. اسے ہم کہتے ہیں ایک ولایت عام ہے. اسی ولایت عام کا ایک دوسرا، ایک جنرل، عام یعنی جنرل، ایک اسی جنرل ولایت کا ایک دوسرا رخ ہے. یہ مثبت پہلو تھا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ مل کر حرکت کریں، ان کے اندر کوئی رخنہ نہ ڈال پائے، کوئی ان کے اندر تفرقہ نہ ڈال پائے، تاکہ یہ مقابلہ کر سکیں. کس کا مقابلہ کر سکیں؟ ان لوگوں کا، ان دشمنوں کا، ان کفار کا، ان مشرکین کا، ان شیاطین کا کہ جو مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں اور ان کو راستے سے ہٹا دیں. یہ جو ولایت کا یہ ایک دوسرا رخ آتا ہے. یہ کیا منفی پہلو ہے؟ پہلا والا رخ جو تھا پازیٹیو تھا کہ ان کو ملا کے رکھیں. دوسرا جو پہلو ہے اس ولایت عام کا، ایک جنرل ولایت کا، وہ کیا ہے؟ ایک منفی پہلو ہے. یعنی کیا؟ ان کو بعض دوسرے لوگوں کی ولایت سے دور کرتا ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی بن جاؤ. دوسرا پہلو اسی ولایت کا کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو اجنبی ہیں، جو جن کا مشن تمہارے مشن سے مختلف ہے، جن کا راستہ مختلف ہے، جن کا ہدف مختلف ہے، ان کی ولایت کو اختیار نہ کرو. یعنی کون؟ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو یہود اور جو نصارہ ہیں، ان کی ولایت کو اختیار نہ کرو. یہ اسی ولایت کا ایک دوسرا سکہ، اسی سکے کا دوسرا رخ ہے. بس پہلا اگر اس طرف سے دیکھیں تو کہیں مومنین آپس میں مل جائیں. دوسری طرف سے دیکھیں تو اسی ولایت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مومنین غیروں سے، اجنبیوں سے، بیگانوں سے تعلقات اس حد تک قائم نہ کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں. کل ایک جوان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کفار اور نصارہ اور یہود مشرکین سے جو ہے کوئی تعلقات نہ رکھیں؟ ایک اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، بند دیواری، ایک چار دیواری کے اندر بند ہو جائے، کوئی تعلقات نہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ تعلقات نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ میں گھل مل نہ جاؤں. مجھے معلوم ہو کہ میں کون ہوں، میری آئیڈینٹی کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، اس اسلامی معاشرے کی کیا خد و خال ہیں، اور وہ معاشرہ جو ہے اس کے اپنے اہداف ہیں. ہمارے اہداف نزدیک نہ ہونے پائیں. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کو کوئی دیکھے اور اس کی زندگی کو کوئی دیکھے تو بظاہر چند رسومات کے علاوہ کچھ اور فرق نظر نہ آئے، باقی رہن سہن بھی ویسا ہی ہو، طریقہ بھی وہی ہو، بولنے کا طریقہ بھی وہی ہو، پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہو، ایجوکیشن کا سسٹم بھی وہی ہو، سیاست کا سسٹم بھی وہی ہو، اقتصاد کا سسٹم بھی وہی. تو پھر فرق کیا ہے جب سب کچھ ایک ہی ہے؟ بس صرف نماز یہاں پر وہاں پہ نماز نہیں ہے. یہی اگر فرق ہے تو یہ نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو ولایت کے دوسرا پہلو اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ کیا پہلو ہے کہ دشمنان دین جو ہیں، جو اجنبی ہیں، تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل نہ جاؤ کہ تم ان کے اندر مزمحل نہ ہو جاؤ، ڈیزالو نہ ہو جاؤ، کہ کوئی شناختی باقی نہ رہے کہ یہ مسلمین کا معاشرہ ہے اور یہ کفار کا معاشرہ ہے. یہ اس چیز کا مقصد. تو یہاں تک جو ہے وہ کل کی گفتگو تھی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ دیکھیں، اس معاشرے کو، اس اسلامی نظام کو، اس سوسائٹی کو
اس کو اگر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا کہ ان کا ایک ہدف ہے، ایک راستہ ہے، ایک مقصد ہے، ان سب کو مل کر چلنا ہے، اگر واقع ان کو اس طرح سے مل کر اس ہدف کی جانب جانا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ سب اس طرح سے اتنا زیادہ یونائٹ ہو کر ایک ہمدلی کے ساتھ واقع اس طرح سے چلتے رہیں اور ان کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، ان کے پاس ایک مرکزیت نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اس طرح سے ایک جسم انسان کا ہے، یہ جو پیکر ہے، یہ جو بدن ہے، اس کا ایک مرکز ہے، دل ہے. جتنا زیادہ یہ پیکر جو ہے، یہ بدن جو ہے، یہ انسان کا جسم جو ہے، کب تک ایک اس حالت میں باقی رہ سکتا ہے کہ جب تک اس کا تعلق اس قلب کے ساتھ جو ہے محکم اور اسٹرانگ ہے. جب یہ تعلق قطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو یہ جسم پھر اس حالت میں باقی نہیں رہ سکتا. اس اسلامی معاشرے کو، اس اسلامی سوسائٹی کو کون سی وہ ایسی چیز ہے کہ جو اس طرح سے جوڑ کے رکھتی ہے؟ جس طرح سے ایک تسبیح کی اگر مثال لیں کہ یہ تسبیح کے اندر مختلف دانے ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، لیکن جدا نہیں بھی ہیں، ملے ہوئے ہیں الگ الگ، لیکن کیا ان کو ایک چیز نے آپس میں جوڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو تسبیح کا دھاگا ہے اس سے ان کو جوڑا ہوا ہے، وہ ان کی محوریت ہے. اس اسلامی معاشرے کے اندر وہ جو ذات ہے، وہ جو کردار ہے، جو ان سب کو جو ہے وہ ملا کے رکھتا ہے، ان کو ایک ہدف پر گامزن رکھتا ہے، ان کو یاد دلاتا رہتا ہے تمہارا ہدف یہ ہے، تم اس طرح سے چلنا ہے. دشمنوں کے مقابلے پر ان کو جو ہے وہ متحد رکھتا ہے، ان کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے سب کچھ. وہ جو ذات ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امام ہے. اس کا نام امام ہے. اب ہم ولایت کے اس دوسرے مرحلے کے جانب آتے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس کے اندر ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک ولایت عام ہے، ایک جنرل ولایت ہے جو مومنین کی آپس میں ولایت ہے. لیکن یہ ولایت جو مومنین کی آپس میں ولایت ہے، در حقیقت اس کی نوبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کے لیے ان کی ولایت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک ولایت خاص بھی نہ ہو اس معاشرے کے اندر. وہ ولایت خاص کیا ہے؟ وہ ولی اللہ ہے، یا جسے ہم امام کہتے ہیں. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب یہ جو امام ہے، جو اس معاشرے کی مرکزیت کا جو کردار ادا کرتا ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ معاشرہ جو ہے تتر بتر ہو جائے گا. یہ پیشوا جسے اب لیڈر کہہ لیں، امام کہہ لیں، اس کا ہونا ضروری ہے اس معاشرے کو منسجم رکھنے کے لیے، ملا کے رکھنے کے لیے. اس کو کون جو ہے وہ منسوب کرے گا؟ میں اور آپ عوام، یہ مومنین اس کو نصب کریں گے یا نہیں؟ یہ خدا کی جانب سے آئے گا، یہ خدا کی جانب سے آنا چاہیے. کیونکہ قرار یہ پایا کہ اس معاشرے کی تشکیل کس نے دی ہے؟ رسول نے دی ہے. اس آیت کی ذیل سے بات جو شروع ہوئی، رسول آتے ہیں اس اسلامی معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں. رسول کے جانے کے بعد ایک ایسی ذات ہونی چاہیے، جس طرح سے جب رسول زندہ ہیں تو رسول کام انجام دیتے ہیں، جب رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک ایسی ذات کو کہ جو انہی کی مانند ہو، اس کو اس کام کو انجام دینا ہے. کوئی بھی اور اس کے علاوہ ہوگا وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ باقی انسانوں کی طرح ہے. اسے نہیں معلوم، کیونکہ یہ ایسی ذات ہونی چاہیے جس کے پاس اتنا بڑا مشن ہے اور جس کے اتنے سارے مخالفت ہیں، اتنی زیادہ اپوزیشن ہے، اتنے سارے اس کے دشمن ہیں، چاروں طرف سے جو گھرا ہوا ہے. حتماً اس کے پاس ایک ایسی بینائی ہونی چاہیے، ایک ایسی بصیرت ہونی چاہیے کہ جو عام انسان جس چیز کو نہ دیکھ سکتے ہوں، جن خطرات کو نہ دیکھ سکتے ہوں، یہ اس کو دیکھ لے. ایک خاص قسم کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، ایک خاص قسم کی اس کے پاس قوت ہونی چاہیے کہ باقی لوگ جب ان کے پیر ڈگمگا جائیں یہ جو ہے ثابت قدم رہے. بس یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، ایک خاص ایک ذات ہے جس کو خدا کی جانب سے منسوب ہونا ہے. اس کو انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے وہ قرآن کی آیات سے جو ہے انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خوب، بس اس ذات کو جو ہے وہ خدا جو ہے وہ منسوب کرے گا. جب تک جو ہے وہ خدا، جب تک یہ ذات موجود ہے جو خدا کی جانب سے معین کی گئی، جسے ہم امام کہتے ہیں، رسول کے جانے کے بعد ہمارے ائمہ کی صورت میں موجود ہے، ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اور آیات بھی موجود ہیں. یہ خدا کی جانب سے معیناً کہ ہاں یہ شخص جو امام ہے، یہ شخص امام ہے، یہ شخص امام ہے. اور جب یہ اس معاشرے میں موجود نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نام لے کر کسی کو جو ہے معین نہیں کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ امام ہوگا، یہ شخص جو ہے وہ گائیڈ ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ صفات کے ذریعے سے معین کیا گیا کہ دیکھو کچھ صفات ہے تم کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ صفات جہاں پہ پائی جائیں گی وہ تمہارا رہنما اور وہ تمہارا گائیڈ ہوگا. حدیث میں امام عسکری علیہ السلام سے جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ. پہلی شرط کیا ہے؟ ایک تو فقیہ ہو. فقیہ ہو یعنی دین کا علم گہرائی کے ساتھ رکھتا ہو. صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کو جو ہے وہ
کنٹرول میں، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، مخالفاً علی ہواہ، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کا تابع ہو، مطیع ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی تقلید کریں، یعنی اس کو فالو کریں۔ بس رسول ہے، رسول کے جانے کے بعد خدا امام کو منسوب کرتا ہے باقاعدہ مشخص کر کے، صفات کے ساتھ نہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ سارے ان کو ایک ایک کر کے، اور ان کے بعد کیا ہے، جب یہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر صفات کے ذریعے، اگر تم کو پہچاننا ہو کہ امام کون ہے، تمہارا گائیڈ کون ہوگا، تو تم کو کیا کرنا ہے، ان صفات کو جس کے اندر پاؤ، جس فقیہ کے اندر پاؤ، تو اس کو تم اپنا رہنما بناؤ۔ بس یہ ہے وہ نظام ولایت جس آپ کہیں، نظام امامت کہیں، کہ جس کے بغیر اسلامی معاشرہ اصلاً باقی نہیں رہ سکتا۔ حرکت تو کب کرے گا جب باقی رہے گا۔ اصلا امام کو آپ اس میں سے نکال لیں، محور کو نکال لیں، تو جس طرح سے تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے، اسی طرح سے جو معاشرہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ پھر وہ اس کے اندر وہ وحدت اور وہ یکجہتی کہ جو باعث ہو رہی تھی کہ وہ دشمنوں کے مقابلہ کر سکے اور اس ہدف کی جانب جائے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ خوب، بس ولایت کا ایک جنرل رخ ہے، ایک اس کا ولایت عام ہے جس کا ایک مثبت اور منفی پہلو بیان ہے، اس کے بعد ایک ولایت خاص ہے جو ائمہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے۔ اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ولایت جو ہے، میں اپنے امام کی سے جو میری ولایت ہے، ولی اللہ سے جو میری ولایت ہے، وہ فقط یہ ہے کہ میں کہوں کہ ہاں میں اس امام کو ماننے والا ہوں، یعنی یہ بس ولایت اس حد تک ہے یا نہیں؟ جس طرح سے ولایت عام تھی، مومنین کی ولایت کا کیا مطلب تھا کہ آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہوں، کہ جن کو کوئی دشمن آ کے ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے، اتنے مضبوطی سے ایک دوسرے سے گرا ان کی بندیوں کے ان کو جدا نہ کر سکے۔ میرے اور میرے امام کے درمیان بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، گہرا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی ارتباط فکری بھی ہے اور ارتباط عملی بھی، یعنی میرا رابطہ فقط جو ہے لفظ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میرا رابطہ فکری ہے، یعنی جیسی فکر امام کی ہے میں اسی فکر کا تابع ہوں، جیسی سوچ میرے امام کی ہے میں اس سوچ کا تابع ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے امام کی منطق اور میرے امام کی سوچ اور اس کا طرز تفکر کچھ ہو اور میں کسی اور وادی میں ہوں اور کسی اور طرح سوچتا ہوں، کسی اور طرح میں فکر کرتا ہوں، اس کا خدا کے بارے میں، اس کا دین کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں کوئی اور نظریہ ہو، کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں، وہ اس دنیا کو ایک گزرگاہ، ایک عبور ہونے والی جگہ کے طور پر دیکھتا ہوں، میں اس کو سب کچھ دیکھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ارتباط فکری، ایک محکم رابطہ موجود نہیں ہے، میری فکر اور اس کی فکر الگ ہے۔ یہ امام آپ کو یعنی جو جہاں تک لے جانا چاہیے وہ نہیں لے جا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، در حقیقت آپ اس کی ولایت میں نہیں آئے، در حقیقت وہ آپ کا ولی نہیں ہے، لفظاً تو ہے لیکن واقعاً اگر ولایت ہو تو کب ہوگی کہ میری فکر اس کی فکر کتاب ہے، ہماری فریکوینسی جو ہے وہ میچ ہو فکری لحاظ سے۔ فکری لحاظ سے کافی نہیں ہے، عملی لحاظ سے بھی میرا عمل اس کے عمل کے مشابہ ہو، کچھ رنگ نظر آئے کہ ہاں یہ اس شخص کا جو ہے فالوور ہے، یہ اس شخص کا جو ہے وہ ماننے والا ہے، جس کو امام صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہ اے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے خدا نخواستہ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھتے کہیں کہ کس کے فالوور ہیں، ہماری بدنامی کا باعث نہ بنو بلکہ ہماری زینت کا باعث بنو۔ دیکھیں یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے کیا کہ اتنا زیادہ میں جڑا ہوا ہوں اپنے امام سے، کس لحاظ سے؟ فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ یہ ہے وہ ولایت کا کانسیپٹ جو ہم کو دیا جانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے جو اس حدیث کے اندر جو بہت مشہور ہے جس میں کہا گیا، یہ ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے جو اب سب کو یاد ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، خدا کیا کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، بس جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ بس کس معنی میں ولایت ہے؟ اسی معنی میں جس میں ہم اپنے آپ کو ولی، امام علی علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اس معنی میں ہے یا نہیں؟ اب اس معنی میں اس کو دیکھیں کہ واقعاً ایک شخص جو اتنا زیادہ امام سے جڑا ہوا ہو فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، واقعاً ایسا ہی ہے، واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو اس طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب کے اندر داخل ہو جائے گا تو ایسا ہی کہ خدا کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر وہ ظاہری بات ہے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح سے ولایت ولی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جہاں جہاں ولی ہے وہاں وہاں یہ شخص ہے
جو اس ولایت کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا مطلب، یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ جو کہا گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے میرا مضبوط قلعہ ہے۔ جو شخص بھی، اور اسی کو جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام جو سفر میں جو ہے بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے، اس کا سطحی اس طرح سے معنی نہ کریں کہ ہم سب جو ہے وہ اس ولایت کے اندر ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں، ہماری آرزو ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، لیکن یہ تمنا کی حد تک باقی نہ رہے۔ تمنا جب ہو تو واقعاً پھر ہماری زندگی کے اندر اس کے آثار نظر آئیں، کوشش نظر آئے، واقعاً اس جانب ہم حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں، آہستہ 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 نظر تو آئے کہ ہاں بلا کر اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہاں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا؟ نہیں، کب؟ بلاخر آپ کو پہلا اسٹیپ بلا کر لینا ہے۔ جب تک پہلا اسٹیپ نہیں لیں گے، سوچتے رہیں گے، خوب یہ کبھی بھی دوسرے اسٹیپ کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسرا اسٹیپ کب انسان لے سکتا ہے؟ جب پہلا اسٹیپ لے۔ تو کب لے گا پہلا اسٹیپ؟ ابھی لینا ہے، ابھی ارادہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں انشاءاللہ، اسی وقت ہم ارادہ کریں کہ نہیں، ہم کو واقعی اس مضبوط قلعے کے اندر جانا ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ اس طرح سے علی ابن ابی طالب کے نزدیک ہونا ہوگا کہ ہمارے افکار، ہمارے اعمال جو ہیں وہ نزدیک ہوتے چلے جائیں، نزدیک ہوتے چلے جائیں، نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ کس حد تک؟ جس طرح کے سلمان ہیں، جس طرح کے ابو ذر ہیں، جس طرح کے عمار ہیں، جس طرح کے مالک اشتر ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے کس طرح سے یہ فالوورز تھے، اس طرح کا ان کو اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے نزدیک کرنا ہے۔ دیکھیں اب تک کی گفتگو میں کیا بیان ہوا؟ ولایت کا ایک جنرل معنی ہے، ایک خاص معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو جو ہے قرآن سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے سورہ مائدہ کے اندر 6 آیتیں ہیں، ایک ساتھ 51 سے لے کے جو ہے 56 نمبر کی آیات ہیں۔ اس کے اندر اسی مطلب کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوبارہ ذہن میں لائیں، ولایت کے 2 معنی، ایک ولایت عام، ایک ولایت خاص۔ ولایت عام کے 2 پہلو، ایک پہلو یہ کہ مومنین کا آپس میں ارتباط، شدید ارتباط، گہرا ارتباط، جس طرح سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو، کیوں؟ تاکہ کوئی دشمن ان کے درمیان رکھنا نہ کر سکے، ان کو ہدف سے دور نہ کر سکے، اس طرح کا گہرا ارتباط۔ اور دوسرا اس کا منفی پہلو کہ دشمنان دین کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، کفار و یہود و نصارہ کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق کہ ان کے اندر ڈیزالو نہ ہو پائیں، ان کو معلوم ہو کہ ہم یہاں پر ہیں، وہ وہاں پر ہیں، اور ہمارا ان کے درمیان اختلاف ہے، ہمارے عقائد ان کے عقائد میں فرق ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور افراد کچھ آگے آ جائیں تاکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 51 سورہ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ کو واضح ہے، آپ لوگ اس کے الفاظ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے عربی بھی جو ہے وہ واضح ہے، بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی کیا ولی نہ بناؤ؟ یعنی ان کے ساتھ اس طرح سے گھل مل نہ جاؤ کہ کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ کون مسلمان اور کون یہود و نصارہ، فقط نماز اور روزے کے علاوہ اور کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اس طرح سے ان کے عقائد میں تمہارے عقائد ضم نہ ہو جائیں، اس طرح سے ڈیزالو نہ ہو جاؤ، اپنی شخصیت کو باقی رکھو، اس طرح سے اپنا تمہارا محاذ ان کا محاذ واضح ہو کہ ہاں یہ مسلمین ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ وہ لوگ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ ولی ہیں، ان لوگوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، محکم رشتہ ہے ان کا آپس میں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے جو ہے وہ ان کے درمیان نہیں، وہ تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، تمہارے مقابلے میں ایک ہیں۔ اس بیوقوفی میں اور اس گمان میں نہ رہنا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے اور تو جو ہے خود اس آیت میں خود آ رہا میں بیان نہ کروں۔ بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، صراحت کے ساتھ، یعنی واقعاً قرآن انسان جو ہے جب اس طرح سے پڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ کتنی صراحت کے ساتھ، کتنی بغیر بے تکلفی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو خاطر میں لائے۔ خدا ہے نا، خدا کس کا جو ہے لحاظ کرے گا؟ خدا کو تو کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہے، بالکل واضح صراحت کے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو بھی تمہارے درمیان سے، مومنین کے درمیان، سب جو بھی ہو، جتنے بھی اس کا نام بڑا ہو، جتنی بھی شہرت ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس ولایت کا رشتہ قائم کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ بھی انہی میں سے ہے۔ بظاہر مومن ہے، بظاہر مسلمان اس کا نام ہے، لیکن اگر ان کی ولایت رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو پھر تم خدا، یہ نہ کہنا کہ میرا ولی خدا ہے، اور پھر یہ نہ کہنا کہ میرا ولی اس کا رسول ہے، پھر تم ان میں سے ہو۔
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کتنے سخت الفاظ ہیں. خدا جو ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. اصلا اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی ولایت میں چلے جاؤ پھر تم بھول جاؤ خدا کی ہدایت کو. خدا کی ہدایت کو چاہتے ہو تو پہلے اپنے خدا کو اپنا ولی تو بناؤ, اس کی سرپرستی میں تو آؤ. ولایت ان کی قبول کرتے ہو اور پھر انتظار اس بات کا کہ خدا ہدایت کرے گا. نہیں, آؤ خدا کی سرپرستی میں, پھر دیکھو تم کو کس طرح سے جو ہے صراط مستقیم پر لے جاتا ہے, کس طرح سے تمہاری دستگیری کرتا ہے, کس طرح سے تمہیں جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ آؤ پہلے اس کی ولایت کے اندر, آؤ اس قلعے کے اندر, پھر جو ہے تم عذاب سے محفوظ رہو گے. لیکن پہلے آنا شرط ہے, اس محکم قلعے کے اندر آؤ. اور آنا کس طرح سے ابھی بیان ہو چکا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فتری الذین فی قلوبہم مرض. اور پھر تم دیکھو کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, بیمار دل ہیں جن کے, بظاہر ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں, لیکن خدا کہتے ہیں مریض ہیں, بیمار ہیں. لیکن طرز تفکر قرآنی اور طرز تفکر ایک عام مومن جو ہے, کتنا فرق ہے اس کے اندر. یہ مومن سمجھتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوستی کر لے گا, ان کے ساتھ جو تعلقات ہو جائیں گے تو اس کی دنیا سنور جائے گی. خدا کہتے ہیں بیمار ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں, مریض ہیں یہ لوگ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. یسارعون لفظ بھی عجیب استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کی ولایت کے اندر چلے جاتے ہیں. یسارعون بھاگتے ہیں, اس طرح سے ایک دوڑ ہوتی ہے نا, ایک ریس لگاتے ہیں کہ کون پہلے پہنچ جائے. جیسے یسارعون اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے کفار اور یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں. یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ. کیوں, جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں ان سے جو ہے وہ دوستی کرتے ہو, کیوں تم ان کی ولایت میں جاتے ہو, کیوں ان کو اپنا سرپرست بناتے ہو, کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. دیکھیں کتنا زیادہ مانوس ہے نا یہ باتیں ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں, یہی دلائل دی جاتے ہیں, یہی منطق ہوتی ہے نا ہماری, کہ کیوں جو ہے ان سے دوستی کرتے ہو. ارشاد ہوتا ہے, کہتے ہیں خدا ان سے نقل کرتا ہے, نخشى ان تصیبنا دائرہ. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ڈرتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آ جائے گی, مشکلات میں گرفتار ہو جائیں گے. بالآخر ان سے اگر دوستی نہ کریں, یہی ہے نا ہمارے معاشرے کی منطق کیا ہے, ہمارے سربراہوں کی منطق کیا ہے, کہ ایسا نہیں کریں گے تو مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. عنقریب ممکن ہے خدا ایک فتح اور کامرانی جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کرے. او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. پھر تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو کل تک اس طرح کی باتیں کرتے تھے, کفار و یہود و نصارہ سے دوستی کی اور ان کی ولایت کی اور سب باتیں کرتے تھے, پھر دیکھو گے کتنے پشیمان ہو گئے. انہوں نے دیکھا اب تو حالات تبدیل ہو گئے اور جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا. پھر تم دیکھو گے جب مسلمانوں کو کامرانی اور کامیابی نصیب ہوگی تو یہ لوگ جو ہیں وہ نادم ہو جائیں گے, پشیمان ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور وہ لوگ جو واقعی مومن تھے وہ کیا کہیں گے, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. کہ یہی وہ لوگ نہیں تھے کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں, إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ظاہراً کیا کرتے تھے, ظاہراً ان مومنین سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اپنے ایمان کا جو ہے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. محمد اور محمد صلوات یہ ایک گاڑی ہے AAX 265 سوزوکی مرگلا, اس کو گیٹ کے سامنے سے ہٹا دیں گے کسی شخص. بس یہ لوگ جو ہیں کہیں گے کہ یہ لوگ وہی نہیں ہیں کہ جو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے, مومنین کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم بڑے اپنے ایمان کے جو ہے دعوے کیا کرتے تھے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. لیکن جب حالات پلٹیں گے تو دیکھو گے کہ خوب. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں اب یہ پہلا وہ رخ تھا اس ولایت کا کہ جو بیان ہوا کہ کیا کرنا ہے, کہ تم کو دشمنان دین کے ساتھ, یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ جو ہے اس رابطے کے اندر, اس تعلقات کے اندر نہیں آنا, ان کی ولایت کو قبول نہیں کرنا کہ تم اپنی شخصیت کو کھو بیٹھو, بالکل ان کے درمیان جو ہے گھل مل جاؤ. نہیں, اپنی شخصیت کو باقی رکھنا ہے, اپنے عقائد کو, اپنے افکار کو, سب کو اس طرح. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا, ان کی ولایت کو قبول کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. خدا بے نیاز ہے, خدا غنی ہے, اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ کیا کرے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. تم نے اس کی بات کو عمل نہیں کیا تو خدا کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. یہ قوم کیسی ہوگی, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. یہ ایسی قوم ہوگی جو خدا سے محبت کرتی ہوگی اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے. یعنی ایک پیغام کو کیا دیا جا رہا ہے, اے مسلمانوں, اے مومنین, دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو
یعنی اس کو اس الفاظ میں بیان کریں کہ دیکھو دین خدا کے کو جو کامیاب ہونا ہے، دین خدا کو تو سرفراز ہونا ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے تو کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے گا، تو کیوں نہ یہ سعادت تمہارے ہاتھوں تمہیں ملے، کیوں تم اس سعادت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہو؟ بالآخر یہ طے ہے کہ یہ دین جو ہے غلبہ پا کر رہے گا، یہ دین کو کامرانی اور کامیابی نصیب ہوگی، تم نہیں کرو گے تو کوئی اور، کیوں اس گمان کے اندر ہو، کیوں اس چیز کو سمجھ نہیں رہے؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا بعض الفاظ میں کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، پھر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہی جو ولایت عام کا جو مثبت پہلو تھا، مومنین کے آپس میں تعلقات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہوں گے؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسرے کے ساتھ بہت، جسے کہتے ہیں نا جھک کے متواضعانہ ان کا برتاؤ ہوگا۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہے؟ بہت زیادہ انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جھکا ہوا۔ لیکن عزتاً علی الکافرین، لیکن جب کافرین کے مقابلے پر آتے ہیں تو ایک عزت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ۔ تکبر کہاں پر جائز ہے؟ دشمنان دین کے مقابلے میں انسان کبھی بھی جھکے نہیں۔ مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ جو ہے، کیوں؟ کیونکہ مومن کو خدا نے عزت دی ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا اس عزت کو جس کو تمہیں خدا نے دیا ہے، اس کو اتنی آسانی سے جو ہے نہیں، یہ ایک امانت ہے، تم کو خدا نے عزیز بنایا ہے، عزت رکھتے ہو۔ کفار کے سامنے انسان جو ہے کبھی جھکے نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اعزۃ الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ خدا کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ لوگ کہنے والے کیا باتیں بنائیں گے، کیا کہیں گے، کہیں گے اچھا تم اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو سے جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ جس راستے کا عزم کر لیا ہے، جس راستے پہ چلنے کا عزم کر لیا، سے باقی رہیں گے محکم طریقے سے۔ واقع کربلا آپ کے سامنے اس طرح سے محکم، جنگ بدر اور جنگ احد اور اس تمام واقعات آپ کے سامنے اس طرح سے محکم طریقے سے ہوتا ہے۔ جنگ احد کے اندر جو آخر میں جو لوگ باقی رہ گئے، اس طرح سے جو ہے وہ ان کو کوئی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت جو ان کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اور یہ بہت بڑا، یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جو ہے یہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے، کیوں اس کو خدا کہہ رہا ہے، کیوں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ دیکھو یہ مشکل ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے، یہ واقعی انسان کو جو ہے وہ اس کے پیر جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں۔ ممکن ہے اس کا عقیدہ راسخ ہو، چاہتا ہو یہ کام کرنا، لیکن لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے یہ سب کہنا بعض لوگوں کو جو ہے ان کے بعض لوگوں کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو جو ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کو خاص طور پہ قرآن نے بغیر کسی ہدف کے ایسے نہیں کہہ دیا جملہ۔ کیوں یہاں پہ پن پوائنٹ کیا؟ دیکھو یہ ایک مشکل ہوگی تمہارے ساتھ، دیکھو اس کے لیے آمادہ رہنا۔ لوگ جو ہے بلاخر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن تم کو جو ہے وہ محکم رہنا ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور یہ وہ فضل ہے جو خدا جس کو چاہتا ہے عطا کر دے۔ یہ بہت بڑا ایک تمغہ امتیاز ہے۔ دیکھو دعا کرو کہ تم کو مل سکے، تمہاری خواہش ہو کہ تم کو یہ مل سکے، بھاگو نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے سے بھاگنا نہیں، کترانا نہیں، یہ تو بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہوگا اگر تم اس راستے کے اندر آ جاؤ اور اپنی جان کا نذرانہ دے سکو۔ نہ کہ میدان کے جب جو ہے وہ موقع ہو تو فرار کر جاؤ، اپنی جانوں کو بچا لو۔ کب تک بچا کے بھاگو گے، کب تک بھاگ جاؤ گے؟ بلاخر ایک دن موت تو آنی ہے۔ کیوں نہ اس طرح سے آئے، کیوں نہ اس خدا کے راستے میں آئے کہ کیا اعزاز ملے انسان کو کہ تم خود خدا کہے کہ یہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کوئی ہو سکتا ہے خدا کے لیے؟ بس اس سے بھاگو نہیں، اس سے فرار نہ۔ یہ دیکھیں دوسرا ولایت کا وہ دوسرا پہلو۔ اب وہ جو اس کے آگے بڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اب جب کہا کہ ولایت اس معاشرے کے اندر قائم ہو گئی تو وہ اس جانب دوبارہ توجہ کریں۔ اس معاشرے کے اندر ولایت قائم تو ہوگی لیکن اس کے پاس ایک مرکزیت ہونی چاہیے، ایک محور ہونا چاہیے۔ وہ محور کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ اس طرح کا ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی جو سوسائٹی ہے، اس کے اوپر ٹاپ کے پر کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، جو احکام ہے، قوانین ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کی جانب، جتنے بھی اوامر ہیں خدا کی جانب سے آتے ہیں۔ بس تمہارا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، خدا تمہارا ولی ہے، اس کی سرپرستی۔ ولایت خاص، دوبارہ توجہ کریں، ولایت خاص کی جانب آ رہا ہے۔ ورسولہ، اور پھر تمہارا ولی کون ہے؟ اے مومنین، تمہارا ولی وہ اس کا رسول ہے۔ تو اس کا رسول، جب یہ رسول چلا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اس جامع اسلامی کو کوئی ولی نہیں ہوگا؟ نہیں۔ والذین آمنوا، اچھا تمہارا ایک اور بھی ولی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے۔ اچھا ایمان تو بہت سارے لوگ لے کر آئے اس اسلامی معاشرے کے اندر، تو مومنین کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ سب ولی ہیں؟ نہیں، اور تھوڑی وضاحت کی۔ الذین یقیمون الصلاۃ،
دیکھو ان مومنین میں سے وہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں. اچھا اور نزدیک کیا کہ اچھا کون ہے تمہارا ولی؟ مومنین ہیں، رسول خدا کے بعد مومنین ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پہ اقامہ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور نزدیک کیا کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، ایسے مومنین ہیں کہ جو نہ فقط نماز پڑھتے ہیں بلکہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. پھر آگے جا کے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ مقصد کیا ہے. وہم راکعون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں در حال کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان 3-4 آیتوں کے اندر ایک ہی ساتھ ملا کر جو ہے اس پورے نظام کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. مومنین کا آپس میں رابطہ کیسا ہوگا، دشمنوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا، اس کو مرکزیت کیسے حاصل ہوگی، خدا کی، رسول کی اور ان ائمہ معصومین علیہم السلام کی. اگر اس طرح سے تم نے اس سسٹم کو اپنا لیا، اس نظام کو اپنا لیا، تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو تم میں سے کیا کرے گا؟ جو خدا کی ولایت کو قبول کر لے گا، اس کی سرپرستی میں آ جائے گا، اور رسول کی ولایت کو قبول کر لے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہی اور جو ایمان لائے، ایمان لانے والے سے مقصود واضح ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. جب یہ ایسا کر لے گا تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے اب خدا کی پارٹی. یہ اسلامی معاشرہ، ایسا اسلامی معاشرہ جو ہوگا، ایسی اسلامی سوسائٹی جو ہوگی، یہ جو حزب ہے، یہ جو پارٹی ہے، یہ ہے حزب اللہ. یہ پھر خدا کہہ رہی میرے لوگ ہیں، یہ میری پارٹی ہے، اور یہی لوگ کیا ہیں جو خدا کی پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ ہم غالبون، اور یہ ہیں کہ جن کو جو ہم الغالبون، ان کو جو ہے غلبہ ہوگا، انہی کو بالآخر جو ہے وہ کامیابی اور نصرت جو ہے وہ، اور آخر میں جو ہے سرفرازی انہی کو حاصل ہونے والی، یہی غلبہ پانے والے ہیں. یہ ہے وہ کانسیپٹ، یہ ہے وہ نظام ولایت کہ جس کی جانب اشارہ کرنا تھا. بس عزیزان محترم، عنوان کا جو پہلا حصہ ہے کہ دین امامت، اس سے تھوڑا بہت ہم لوگ آشنا ہوئے کہ منظور کیا ہے، دین امامت یعنی کیا، اور جس دین میں سے امامت کو نکال لیا جائے وہ کیا. جب تک ہم اس ولایت عام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک وہ یہ ولایت خاص اپنے صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک ولایت خاص نہیں ہوگی، جب تک وہ ولایت عام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جب دونوں مل جائیں گے، یہ نظام، یہ دونوں چیزیں ملیں گی، تو پھر نظام ولایت اور نظام امامت جو ہے پھر سامنے آتا ہے. وہ دین جس کے اندر امامت کا یہ کانسیپٹ آ جائے، جو یہ نظام آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر حکومت کرے گا، حاکمیت کرے گا. پھر وہ دین امام ہوگا اس معاشرے کے اندر. یہ پھر اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ. اس میں چند دنوں بعد البتہ ابھی کچھ پہلے مرحلے کے اندر مزید رکیں گے انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ نزدیک، اب کچھ خاکہ جو ہے شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کو پہلے دن واضح نہیں تھا کہ منظور کیا ہے، دین امامت یعنی کیا، امامت دین یعنی کیا. تھوڑا بہت ہم اپنے اس موضوع سے نزدیک ہوئیں. درود بجے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، اس طرح سے ذکر ہوا کہ ایک واقعی مومن وہ ہے کہ جس اپنے امام، اپنے ولی کی اس طرح سے پیروی کرتا ہے، اس طرح سے اس کی رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ اس ذات کا ماننے والا ہے، اس کا فالوور ہے، اس کا پیروکار ہے، اس کے افکار بھی اس کے جیسے ہیں، اس کے اعمال بھی اس کے جیسے ہیں. ایسے اگر ایسے اشخاص ہم کو ملتے ہیں تاریخ کے اندر جو ہمارے لیے پھر نمونہ بن جاتے ہیں، آئیڈیل بن جاتے ہیں، اور ہمیشہ تاریخ کے اندر جو ہے باقی رہتے ہیں کہ دیکھو ہاں اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. ایسا تم یہ نہ سوچو کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتے ہیں. انہی میں سے ایک ذات ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جو اپنے امام کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے، اس طرح سے جڑی ہوئی ہے، حبیب ابن مظاہر کی ذات. اصحاب کا تذکرہ ہے بالآخر اس معرکہ کربلا کے اندر. اصحاب نے بھی خدمت انجام دی ہے، جان نثار کی ہے، اہل بیت نے بھی کی ہے. رسم یہ ہوتی ہے کہ کچھ دن اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر کچھ دن جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. کل حضرت حر علیہ السلام کی کچھ بات آئی، ہم نے ان کو ان کے ساتھ اظہار عقیدت کیا. حبیب ابن مظاہر یہ بھی عجیب ایک شخصیت ہیں. رسول خدا کی
زیارت کر چکے ہیں اس زمانے سے. تقریباً واقع کربلا کے اندر ایک 80 سالہ انسان ہے, ایک 80 سالہ انسان. امام علی علیہ السلام کے دور کو دیکھا ہے, امام حسن کو دیکھا ہے, اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں موجود ہیں, مختلف جنگوں کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ دیا. واقع کربلا سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے شاید, علی علیہ السلام کے ایک اور صحابی میثم تمار, کہ ہمارا درود و سلام ہو اس عظیم شخصیت کے اوپر, یہ اور حبیب بن مظاہر کوفہ کے ایک میدان میں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. شاید دونوں سوار ہیں, ملاقات ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو حبیب بن مظاہر میثم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد کو کہ جسے محبت آل محمد کے اندر دار پر لٹکایا جا رہا ہے, سولی پر لٹکایا جا رہا ہے, اور پھر اس کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے. میثم تمار کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو کہ جو سرخ چہرے والا ہے اور جس کے گیسو بلند ہیں, وہ کربلا کی زمین پر مسکراتے ہوئے گر رہا ہے. نبی کے نواسے کی محبت میں کربلا کی سرزمین پر مسکراتے ہوئے گر رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا جا رہا ہے. جب میثم تمار یہ کہہ چکے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں ایک اور ان کا دوست, ایک اور صحابی, ایک بلند مرتبہ صحابی رشید حجری وہاں سے گزرتے ہیں. جب میثم کی اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا رحمت کرے میثم کے اوپر کہ وہ ایک بات کہنا بھول گئے. وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جب حبیب بن مظاہر کا سر ان کے تر سے جدا کیا جائے گا تو اس سر کی قیمت 100 درہم لگائی جائے گی, اور اس پر 100 درہم کا جو ہے انعام تعین کیا جائے گا. عزیزان محترم, چند سال گزرتے ہیں, 61 ہجری محرم کا مہینہ آتا ہے. حبیب ابن مظاہر اپنے دوست مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کوفے سے کربلا کا رخ کرتے ہیں. دونوں بوڑھے دوست ہیں, مسلم ابن اوسجہ بھی, حبیب ابن مظاہر بھی. کوفے کے اندر زندگی گزاری ہے. یہی وہ کوفہ ہے جس کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کو حکومت کرتے بھی دیکھا ہے. یہی وہ کوفہ ہے کہ جس کے اندر چند دن پہلے, چند سال پہلے نہیں, چند دن پہلے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کوفے کا یہ حال تھا کہ جب مسلم تشریف لاتے ہیں تو یہ کوفہ مرد و زن, خواتین سب مل کر جو ہے وہ مسلم کے استقبال میں جاتے ہیں. 18,000 افراد نے اسی کوفے کے اندر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جب کوفے سے گزرے ہوں گے تو شاید مڑ مڑ کر دیکھتے ہوں گے یہ کوفے کو کیا ہو گیا, یہ کوفے نے اپنے تیور کیوں بدل لیے. آج چھپ کر رات کی تاریکی کے اندر مسلم بن اوسجہ اور حبیب بن مظاہر نکلتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو حاکم وقت کے سپاہی پکڑ لیں اور مسلم بن عقیل کی طرح اور حاکم بن عروہ کی طرح ان کا انجام ہو. بالآخر تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں. غروب کے وقت تقریباً کربلا پہنچتے ہیں. جب کربلا پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور کچھ پرچم ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں, اور اب ایک پرچم ہے جو کہ ہاتھ میں باقی رہ گیا ہے. امام علیہ السلام شاید حبیب بن مظاہر کا انتظار کر رہے تھے کہ حبیب آئے گا اور یہ پرچم جو میمنے کا پرچم ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. حبیب نزدیک آتے ہیں, امام علیہ السلام کو گلے لگاتے ہیں. نہیں معلوم اس کربلا کی سرزمین پر, اس بے کسی اور غربت کے عالم میں جب امام نے حبیب کو گلے لگایا ہوگا تو دونوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. امام علیہ السلام حبیب کو میمنے کا پرچم دیتے ہیں. روز عاشور آتا ہے. حبیب ابن مظاہر چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ فوج اشکیا کے سامنے جو ہے وہ حجت تمام کریں. حجت تمام کرتے ہیں. لشکر کو کہتے ہیں کہ تم تو وہی لوگ ہو جس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا. لیکن یہ شمر آتا ہے اور حبیب ابن مظاہر کو اس کلام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتا, اور ایک شور و غل جو ہے وہ اس فوج کے اندر بپا ہوتا ہے, اور ایک مسخرہ اور کہہ لگانا شروع کرتے ہیں. حبیب ابن مظاہر واپس آتے ہیں. ظہر کا وقت ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے آسمان کی جانب نگاہ کر رہے ہیں. آپ کے صحابی نے آپ کو ایک نماز کے وقت, ظہر کے وقت پہ یاد دلائی ہے, اور آپ کے صحابی ایسا لگتا ہے کہ نماز ظہر اقامہ کرنا چاہتے ہیں. حبیب فوراً اجازت لیتے ہیں کہ اے امام, اگر آپ اجازت دیں تو میں دشمن سے نماز ظہر کی اجازت لے لوں.
حبیب دوبارہ سے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور لشکر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مہلت دو کہ ہم نماز ظہر کو ادا کر سکیں. دشمن اتنا پست ہو چکا ہے کہ حبیب کو کہتا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھو گے, تم کو نماز سے کیا فائدہ ہوگا. حبیب ابن مظاہر جب یہ سنتے ہیں, اس کی یہ بات سنتے ہیں, اس کا یہ تمسخر سنتے ہیں, امام علیہ السلام سے آ کے اجازت لیتے ہیں کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. امام حبیب ابن مظاہر جنگ پر آتے ہیں. اس شخص کو جس نے اس طرح سے مذاق اڑایا تھا اس کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مزید جنگ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے تاریخ میں لکھا کہ تقریباً 62 لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. لیکن ایک بوڑھا سا سپاہی ہے, ایک بوڑھا سا دوست ہے, آخر کب تک جنگ کرتا. آخر میں دشمن پتھر برساتا ہے, حبیب ابن مظاہر بالآخر گر جاتے ہیں, محاصرہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب دھول بیٹھ جاتی ہے, امام علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں. یہاں پر میثم تمار کی کو جو پیش بینی تھی وہ پوری ہوتی ہے. حبیب ابن مظاہر کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے, نہ فقط تن سے جدا کیا جاتا ہے بلکہ گھوڑے سے باندھ کر میدان کربلا کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں ان ہستیوں کا اس طرح سے حبیب ابن مظاہر ہیں, مسلم نوسجا ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں, حر ہیں, باقی اصحاب ہیں, امام علیہ السلام کے اہل بیت ہیں, اس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے امام پر اپنا سب کچھ قربان کیا. ہمیں بھی اپنے وقت کے امام پر اپنا سب کچھ, اپنا مال و دولت, عزت آپ کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.